پروگرام ہے بول زبان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آن سرور. آج ہم بات کریں گے بہت ہی جنرل ٹاپک کے اوپر. ہم لوگ بات کریں گے وومن امپاورمنٹ پہ, ہم لوگ بات کریں گے سوشل ٹیبوز پہ. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اکثر سوسائٹی کی پریشر کی وجہ سے بہت سارے جو بچے ہیں وہ اپنی مستی سے وہ کام نہیں کر پاتے جو شاید وہ کرنا چاہتے ہیں. میل حضرات کے لیے بہت ساری فکس چیزیں کر دی گئی ہیں, جیسے کہ وہ صرف ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, بینکر بنیں گے. اگر وہ جانا چاہیں کسی بھی ایسی چیز کی طرف جو کہ شاید لگتا ایسا ہے سوسائٹی کو کہ صرف اور صرف خواتین کر سکتے ہیں, فار ایگزامپل کوکنگ, فار ایگزامپل سنگنگ اور اینی سچ تھنگ, تو ان کو بہت سا پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے ساتھ بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. میرے ساتھ ہیں گفتار رضا گیلانی جو کہ لائر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ووکلسٹ بھی ہیں, اور ان کے اور بھی کچھ کام ہے جو کہ ہم ان سے جانیں گے کہ اور یہ کیا کیا کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہے مہرین میر, شی از اے لائر ایز ویل, جس کے ساتھ ساتھ فیشن ڈیزائنر بھی ہیں, اور ان کے بھی بہت سارے اور چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو شاید یہ کرتی ہیں. لیکن سوسائٹی کا پریشر لینے کی بجائے یہ اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں. ان کی فیملی ان کے لیے سپورٹو ہے یا نہیں, ان سے جانیں گے. آغاز کروں گا میں گفتار آپ سے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لائر بھی ہیں, لا کی پریکٹس کرنے کی بجائے آپ ساتھ ساتھ سنگنگ کی طرف بھی آ گئے. آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنا نہیں پڑا کیونکہ ہمارے ہاں سوسائٹی کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات. ویل میں آپ کی بات کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ جنرلی ہماری سوسائٹی میں یہ واقعی ہی اٹس کائنڈ آف اے ڈرا بیک ان آور سوسائٹی کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ صرف آپ نے اسپیسیفائی کر دی ہیں کہ یہ چیزیں ایک آدمی کر سکتا ہے, اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے خود ہی اسپیسیفائی کر دی ہیں کہ یہ چیزیں عورتیں بہتر کر سکتی ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو ڈس ایگری ود دیٹ. میں اپنی ایگزامپل آپ کو دوں گا کہ میں نے شروعات کی تھی اس پرسیپشن کے ساتھ, کہ اس پرسپیکٹیو کے ساتھ کہ میں ایک پائلٹ بنوں گا, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم مجھے احساس ہوا کہ نہیں, دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب مجھے میوزک کا ایک سیلف ریئلائزیشن ہوئی کہ نہیں, میوزک از مائی کپ آف ٹی, تو آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بیکم اے سنگر اینڈ این ایکٹر ایز ویل. کب ریئلائز کیا آپ نے, کس ایج میں تھے آپ جب آپ کو یہ فیل آیا کہ شاید یو کین بی اے سنگر؟ It's a long story. I would like to mention it anyway. آپ نے پوچھا ہے. Keep it short. So yeah, of course I will. It's like I was hardly 6.5, and I saw my sister playing the keyboards. اس نے سیکھا ہوا تھا اپنے کالج میں سے, اینڈ فیملی کے اندر بیٹھ کے وہ بجاتی تھی. تو ایک دن میں نے بس اس کا شی وینٹ ٹو اسکول, اور پیچھے سے میں نے پکڑا اور میں نے بس ٹرائی کیا دس فیمس سانگ تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم. اور مائی مدر واز واچنگ می, شی واز ہائڈنگ اینڈ واچنگ می کہ دیکھو یہ کرتا کیا. اینڈ مائی مامو ہو از ون آف دا گریٹسٹ سورسز آف انسپریشن ان مائی ہول لائف, وہ بھی دیکھ رہے تھے. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بغیر سیکھے اس کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے تو اس کو میں انکریج کرنا چاہیے. پیچھے سے مجھے تالیوں کی آواز ہے کہ بھائی ویری ویل ڈن گفتار, تم اس چیز کو کرو, پرسو کرو. تو اٹ واز دین آئی ریئلائز کہ نہیں, میرے میں الحمدللہ ایک گاڈ گفٹیڈ ٹیلنٹ ہے اور مجھے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو 6 سال کی ایج میں یہ چیز پتہ چلی کہ آپ کے پاس ایک گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہے؟ یس ایبسلیوٹلی, بیکاز میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ کافی ریلیجیس ہے, اور بچپن سے آئی واز ہارڈلی 4 جب مجھے سکھایا گیا تھا کہ بیٹا یہ تم نے نمازیں پڑھنی ہیں. آئی واز ویری فونڈ آف ریڈنگ دا قرآن, اور اس کے علاوہ کچھ لائک ایسے انسیڈنٹس جس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہیں. یو آر ون آف اسپیشل کیس جس کی فیملی بیک گراؤنڈ پولیٹیکل بھی ہے, ریلیجیس بھی ہے, اس کے باوجود بھی آپ جو ہے سنگنگ کر رہے ہو اور آپ کی فیملی سپورٹیو ہے. میں یہی تو آپ سے ایکسپیرینس جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسا آپ نے بتایا ماموں بہت سپورٹیو ہے, لیکن آپ کو پھر انہوں نے یہ بھی بولا کہ آپ ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کرو اینڈ آل, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مینیج کیسے کیا اس چیز کو؟ کیونکہ یوزلی شوق کی حد تک تو ٹھیک ہے, شوق تک وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس چیز کو پرسو کریں, لیکن اس کے بعد پھر آتا ہے کہ یہاں سیریس کریئر جو ہے وہ آپ کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, جو پروفیشنل ڈگری آپ نے کیا ہے, اس کو کیسے مینیج کیا؟ میں سب سے پہلے بتاؤں گا کہ مجھے بہت لوگوں نے کرٹیسائز کیا ہے کہ سنس آئی کم فرام اے ویری ریلیجیس فیملی بیک گراؤنڈ کہ جی آپ کو یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی ہیں, کہ آپ یہ کیا آپ میوزک میں آپ آ گئے ہیں, اور مجھے ایسا احساس دلانے کی کوشش کی کہ بہت بڑا گناہ کبیرہ کر رہا ہوں میں. تو میرا صرف ایک ہی رسپانس ہوتا ہے کہ نمبر 1 آپ کسی کو جج کر رہے ہو, یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میوزک از اے سن, فار سم پیپل, فار ایکسٹریمسٹس اٹ از, نو آفینس انٹینڈیڈ. لیکن میں یہ کہوں گا جی کہ ایٹ لیسٹ جھوٹ بولنے سے اور آج کل جتنی بھی ہماری سوسائٹی میں ایولز ہیں ان سے بہتر ہے کہ آپ ایک میوزک از این ایکسپریشن آف لو, اٹس این ایکسپریشن آف یور فیلنگس تھرو ساؤنڈ, تھرو ردم, تھرو کلر. تو اس چیز کو بالکل بھی انڈر مائن اور انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہماری بہت بڑی مسکنسیپشن ہے سوسائٹی کی. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, مجھے کبھی بھی آئی واز نیور ایٹ اے کراس روڈس ٹو چوز بٹوین میوزک اور مائی الٹیمیٹ گول از ٹو ٹیک دا CSS ایگزام سونر اور لیٹر ان شاء اللہ تعالیٰ, اور لا کو پرسو کرنا اٹس ون آف مائی وشز اینڈ اٹس اے پیشن. تو ہماری سوسائٹی میں آلریڈی ایک ایسی ایگزامپل ہے کہ حمزہ علی عباسی,
I mean, he is a really nice guy, and उन्होंने he took the CSS exam and he's a successful civil servant as well as a brilliant actor and a social worker. तो I don't think it's anything new. तो अब हाँ, जहाँ तक मैनेज करने का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी वालदा को कभी मौका नहीं दिया. She passed away a year ago. लेकिन उनके जाने के बाद मेरी जो मिशन है और मेरी जो एम्बिशन है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो गया, बिकॉज मैंने उनकी रूह को खुश करना है. तो मैं म्यूज़िक, उनकी ख्वाहिश थी कि बेटा म्यूज़िक को तुमने कभी अबैंडन नहीं करना है, बिकॉज ये अल्लाह ताला की तरफ से एक देन है. और जहाँ तक तुम्हारी पढ़ाई का सवाल है, अब आके वो कहती थी बेटा प्लीज़ तुम अपनी ना ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लो, उसके बाद तुमने जो मर्जी बनना है तुम बन जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं. अच्छा, इसी बात पे हम डिस्कस कर रहे थे कि डेफिनेटली एजुकेशन कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन का क्या रोल है. बट नाउ आई टॉक टू महरीन, ओवर टू यू महरीन. मुझे ये बताएं कि आप फैशन डिज़ाइनर तो हैं, आपका पैशन था एंड ऑल, लॉयर किस तरह बनी? कोर्ट्स में जाना और ये सारी चीज़ें एक खातून के लिए स्पेशली हमारे यहाँ थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो कैसे मैनेज करें? और एक तो फैमिली के अंदर मेरे नाना वाज अ लॉयर, ही वाज अ सीनियर एडवोकेट. माय मामू he was a lawyer as well. He's into the corporate sector. तो लाइन का एक पता होना भी एक आपकी एक इन्फ्लुएंस रखता है कि आपने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है. तो देन माय पापा इज़ अ लॉयर एज वेल. तो जब मैंने अपने ए लेवल्स जब मैंने ख़त्म किया, उसके बाद व्हेन आई डिसाइडेड अच्छा अब क्या करना है, तो मैंने कहा यू नो लॉ इज़ समथिंग दैट आई एम रियली अट्रैक्टेड टू. जो एक बिल्कुल कोर्ट रूम का जो एक्सपीरियंस है. और Have you been to a courtroom? Yes, of course I have. I've been to the High Court, not to the Supreme Court as yet, but I've seen how it works or procedure, and I've worked in a law firm as well. तो जब मैंने अपने पेरेंट्स वगैरह से बात डिस्कस की, तो मुझे पहले तो मेरे पेरेंट्स, टू माय सरप्राइज, मेरे पेरेंट्स ने उल्टा मुझे इनकरेज किया कि अच्छा, उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि लॉ, लेकिन फिर उन्होंने ऑब्वियसली इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि अच्छा बेटी की पसंद है. लेकिन जहाँ से मुझे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा वाज बेसिकली फ्रॉम द सोसाइटी, जो लार्जली मुझे डील करना पड़ा. तो जब रिलेटिव्स आते हैं आपसे मिलने के लिए या आप बेशक बाहर जा रहे होते हो, तो इधर लाइक व्हाई लॉ, लड़कियों के लिए कचहरियाँ जाना, छोटी कचहरियाँ, ये सारे एक माइंडसेट हमारी सोसाइटी में है. यू कांट जस्ट डिनाई दैट. लेकिन ये कि I wanted to do it. This was something I was really focused on. कि नहीं लॉ करना है, चाहे whatever people are saying, was what I wanted to do. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब I worked with the law firm, तो उधर से भी encouragement, उनके लिए भी नई चीज़ें, अच्छी लड़कियाँ आ रही हैं इस फील्ड के अंदर. तो जाहिर सी बात है when you step into it, लोगों का भी मेंटालिटी या जो एक वो बन गया होता है कि सोसाइटी में ये चीज़ लड़कियों ने करनी है, ये चीज़ लड़कों ने करनी है. बेटा है तो जी डॉक्टर बनेगा, बेटी है तो बस वो भी डॉक्टर ही बनेगी. इनफैक्ट डॉक्टर जो है बनना वो ज़्यादा, हाँ, वो एक प्रोफेशंस चूज कर लिए गए हैं कि जी दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी एन इंजीनियर. लड़कियों के लिए स्पेसिफिक फील्ड्स बन चुकी हैं, तो उससे बाहर घूमना कुछ डिफरेंट, वो कहते हैं ओ दे स्टार्ट जजिंग यू. एग्जैक्टली. तो ये चीज़ बहुत फेस करनी पड़ी शुरू में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह व्हेन आई वाज इन माय ए लेवल्स और मैंने जब लॉ ऑप्ट किया, तो मुझे याद है कि आई वाज द ओनली गर्ल इन माय बैच. द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स weren't allowed to opt for law. ये चीज़ बहुत डीमोटिवेटिंग है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो करना चाहती हैं. तो दे weren't allowed कि अच्छा तुम लॉ ऑप्ट कर लो, नहीं तुम BA के पेपर दो और बस शादी. तो ये चीज़ बहुत डीमोटिवेटिंग है लड़कियों के लिए. ये कि अब जब वो थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं फिर बस ये कहते हैं कि जो तुम्हारी पढ़ाई पे खर्चा लगना हो तुम्हारे जहेज या शादी पे लग जाए वो ज़्यादा बेहतर है. ये एक आपको लगता है हमारी सोसाइटी में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हैं, जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट है, मे बी उस तरह भी होता है प्रॉब्लम्स. और साथ साथ अगर जो वर्क प्लेस है अगर वो इतनी सेफ है तो पेरेंट्स इजी फील करते हैं. अगर वो इतनी सेफ नहीं, जैसे कोर्ट्स के अंदर क्रिमिनल्स के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, लेकिन अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं जो कि आप करती भी हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादातर आपकी इंटरेक्शन होगी फीमेल्स के साथ या उन फैमिलीज के साथ होगी जो कि शॉपिंग के लिए आए हुए हैं. तो डिफरेंस तो है इसमें डेफिनेटली. तो और ये देखिए आप मेरी बात सुने, हर सोसाइटी, हर मुल्क जो है वो एक प्रोसीजर से बना है. कोई भी अगर आप डेवलप कंट्रीज भी देखें तो उनका भी प्रोसीजर है. वो एक आज उस जगह पे पहुंचे इस वजह से क्योंकि वो अपना एक लंबा रास्ता तय करके आ चुके हैं. हम इस प्रोसेस में, और अगर हम लोग अपनी बच्चियों को आज इधर ही रोक देंगे तो इसका मतलब है हम लोग कभी डेवलप हो ही नहीं सकेंगे. हम लोगों ने किसी न किसी ने स्टेप उठाना है.
یہ آج ہوئے گا تو کل تک ہم لوگ پہنچیں گے. اگر آج اس چیز کو ہم لوگ ول اسٹاپ اٹ رائٹ ہے تو یہ آگے نہیں بڑھے گا, لڑکیاں ادھر ہی رہیں گی. اور سب سے بڑا ڈرا بیک جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کی ایجوکیشن کو جو روک دیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے پڑھ جاتے ہیں, لڑکیاں ادھر ہی کنفائن ہو جاتی ہیں. لڑکوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ان کا براڈن ہو جاتا ہے ہورائزن, لڑکیوں کی وہی کنفائن سوچ رہ جاتی ہے, وچ ان لیٹر رن کریٹس اے لاٹ آف پرابلم فار میرج. کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اتنا زیادہ جو امبیلنس ہے سوچ کا وہ بہت بڑھتا جاتا ہے, اور اس وجہ سے وہ آپ ایونچولی آپ کیا کر رہے ہو, آپ سوسائٹی میں ایک اور پرابلم کریٹ کر رہے ہو بچوں کو نہ پڑھا کے. تو یہ چیز کام کرنا نہ کرنا وہ ایک سیکنڈری بات ہے, لیکن ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. یو کانٹ جسٹ سے کہ نہیں یہ میٹرک کیا بس. لیکن میں آپ سے یہ, آپ دونوں سے انفیکٹ میرا یہ کوشچن ہے, لاہور ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, کراچی اسلام آباد, جہاں پر تو چیزیں ڈفرینٹ ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا موو کرتے ہیں ساؤدرن پنجاب کی طرف یا ایٹ لیسٹ باقی پروونسز میں, تو وہاں پر خواتین کو نہیں پڑھایا جاتا. یہاں بیٹھ کے ہم لوگ جتنی مرضی باتیں کر لیں گے اس کا اتنا ڈفرینس نہیں ہوگا, بیکاز ہم لوگوں کی فیملیز میں یا ڈفرینٹ فیملیز کے اندر ایجوکیشن ہے فار فیمیلز. تو ہمیں ان لوگوں کے لیے کیا کام کرنا چاہیے جو کہ شاید دیہی علاقوں میں ہیں, خواتین رورل ایریاز میں ہیں, یا کچھ ایسے آؤٹسکرٹس کے ایریاز میں ہیں جہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں, فیملی ڈسپلیس سمجھتی ہے شاید ان کا پڑھنا. آئی اسٹارٹ وتھ یو اینڈ دین ویل موو ٹو مریم. آن بات یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جو آئی وونٹ کال دیز ایریاز بیکورڈ ایریاز, لیکن ہمارے کنٹری میں کچھ ایسی کیسز ہیں لائک جسٹ لائک یو مینشن کہ یہاں پہ ایکچولی ایک سائیکل چل رہا ہے, ٹھیک ہے, آئی ووڈ کال اٹ اے سائیکل, جہاں پہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ پیپل بلیو, I've literally heard some people in Pakistan say کہ بھائی زیادہ پڑھنے سے انسان نا ابلیس کے راستے پر چل رہا ہے, because he was a very educated angel arguably once, ٹھیک ہے. یہ کافی لوگوں کے یہاں پہ مسکنسیپشن ہے. تو we need an intruder, ہمیں ان جگہوں پر انٹروڈ کرنا ہے. and by intrusion I mean کہ کوئی ایسی ایک ریولیوشن وہاں پر آئے, a very peaceful revolution which is of course very difficult, but کوئی جا کے ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج ایک دم سے نہیں کر سکتا. It requires patience, years, education and change of mindset. تو وہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ایجوکیشن از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز, لیکن اس کے علاوہ بھی کافی ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ہمیں چاہیے, which is determination, which is motivation and which is awareness. آپ کے خیال میں بہت سارے کتابی الفاظ آپ نے بولے, ڈٹرمنیشن, موٹیویشن, ان کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں انکلوژن چاہیے. وہاں پر ریولیوشنز کس طرح سے آتی ہے, ریولیوشنز کون لے کر آئے گا؟ میں لیڈرس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں آپ کے خیال میں کہ میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ لاہور کے اندر کچھ عرصہ پہلے ٹریفک رولز جو تھے وہ اتنے اسٹرکٹ نہیں تھے, لیکن انہوں نے ایک ایسا ایریا پکڑا جہاں پہ زیادہ ٹریولنگ ہے لوگوں کی, اور وہاں پہ انہوں نے اتنی اسٹرکٹنیس کر دی سیٹ بیلٹ کے لیے کہ اب پورے لاہور میں اس چیز کو فالو کیا جاتا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ایریا آف گلبرگ, جہاں پہ چونکہ لوگوں کی اتنی زیادہ ٹریولنگ آفیسز ہیں. انہوں نے ایک چیز پہ فوکس کیا, بہت اچھی اسٹریٹجی تھی. اس کے بعد پورے لاہور میں سب نے سیٹ بیلٹ پہنی اسٹارٹ کر دی. تو آپ کے خیال میں ان سب چیزوں کے لیے ہمیں کہاں سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا؟ ایجوکیشن اگر دیکھی جائے ویمن کی, اور یہ جس طرح کی چیزوں کی آپ نے بات کی, ڈٹرمنیشن, موٹیویشن, اس کے لیے ہمیں کہاں سے آغاز کرنا پڑے گا؟ میرے خیال میں سب سے پہلے, اور کس کو اسٹیپ لینا ہوگا؟ سب سے پہلے اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے اسٹیپ لینا پڑے گا, ٹھیک ہے. ابھی آج میرے ذہن میں کافی انٹروسو تھاٹس آتی ہیں. میں گاڑی میں آئی واز ہیونگ اے برگر, اس کے آتے وقت میں نے سوچا کہ نہیں, اب آپ نے کہا ہی نہیں, میں لے ہی آتا, آپ ہمیں کھلا دینا, آپ ہمارے میزبان ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کے لیے کچھ گا کے سنا دوں گا, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اچھا, تو آئی واز سیئنگ کہ اب میرے میں لائک انسان ہے, انٹروسو تھاٹس آتی ہیں کہ آپ گاڑی کے شیشے کھول کے باہر کچھ پھینک دو. آگے میں جاؤں گا کس قدر گندے شہر میں رہ رہا ہوں, قصور کس کا ہے. It takes two hands to clap. I am no one to blame my government. اگر میں خود اپنے آپ کو صاف نہیں کر رہا ہوں, اگر میں خود ایکشن نہیں لے رہا ہوں, میں نے خود سے شروع کرنا ہے. لیکن کئی لوگ ہیں دیکھیں جی جن کو پتہ ہی نہیں ہے بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. دیر آر سرٹن پیپل ان آور سوسائٹی, اب آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو نیم دوز پرٹیکولر گروپس, جن کی گرومنگ ہی ایسی کی جاتی ہے کہ اگر آپ اس کو تھپڑ لگائیں گے تو یو وڈ ہیو ڈن اے گریٹ جاب. مجھے سکھایا گیا کہ آپ اگر اس کو ماریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا. کہ ان کی ٹریننگ کس نے کرنی ہے؟ بیکاز یوزلی باقی کنٹریز میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ہیلتھ, ایجوکیشن اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے. گورنمنٹ آپ لوگ بناتے ہو. ڈیموکریسی کے اندر چیز یہ ہے کہ ڈیموکریسی از سم تھنگ فار دا پیپل, بائی دا پیپل, آف کورس. تو آپ اس چیز کے اوپر مجھے تھوڑا سا بتائیں. ڈیفینیٹلی آپ خود سے اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل. اور اس کا یہ ریزن ہے کہ دیکھیں جی, obviously just like you said, کہ ڈیموکریسی is for the people, by the people. It's the people who vote their leaders, it's the people who choose their leaders, and it's the leader that tells them that okay, this is what you've done. ٹھیک ہے. اس کے لیے it's their decision,
and they have their reasons to decide. ठीक है. आजकल I'm not going to say कि corruption वगैरह पे मैं नहीं आ रहा, because obviously people choose their leaders wisely. आप सिर्फ corruption पे नहीं, आप leaders की तरफ भी नहीं आ रहे. नहीं, आपके कहने का मतलब है मैं बड़े डिप्लोमेटिक आंसर जी बिल्कुल. नहीं, मैं डिप्लोमेटिक ठीक है, मैं डिप्लोमेटिक आंसर्स दे रहा हूँ, फाइन, बट मैं जनरल बात कर रहा हूँ. ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग कि हमें अपने ज़मीर को जिंदा करना है. ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों को अगर हम गौर करना शुरू कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कतरों से दरिया बनता है. You are being quite diplomatic, but Thank you. आपसे भी लेना चाहूँगा इसी चीज़ का जवाब जो मैंने गुफ्तार से आगाज़ किया कि ये एजुकेशन जो है, हम अगर बाकी एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर लिटरेसी रेट थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ कम है. वहाँ पर तो अवेयरनेस नहीं है, डिस्प्लेस समझते हैं फैमिलीज़ के. हमारी ख़वातीन जो है स्पेशली वो घरों से बाहर जाकर पढ़े. कुछ लड़कों को भी छोटी एज में काम पर लगा दिया जाता है. सो इज इट द पॉवर्टी जो कि रीज़न है, लैक ऑफ एजुकेशन, या लैक ऑफ एजुकेशन रीज़न है फॉर द पॉवर्टी? आई थिंक बोथ. You can't just say कि एजुकेशन ना होने की वजह से पॉवर्टी, और ये भी नहीं कह सकते कि ना होने की वजह से आप they are like directly proportional. बिल्कुल. Exactly. सबसे पहली चीज़ द रूट कॉज. ठीक है. अब हम लोग का ये है कि हम लोग के अंदर खुद ये चीज़ होनी चाहिए, जिस तरह गुफ्तार ने बोला है, जिस तरह आई टुक द इनिशिएटिव कि नहीं ये चीज़ मैंने जानी है. आई हैड द ऑप्शन कि मैं आर्ट्स कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, which might be more easier for me. ठीक है. लेकिन नहीं, पहला स्टेप ये होता है कि you have to be very strong. अब हम लोग का ये कि हम लोग अपनी थॉट्स और अपनी ओपिनियंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, सबसे पहली चीज़. फिर सेकंड स्टेप आता है मीडिया का, जिस एग्जैक्टली आपका है. अब इस तरह आप अवेयरनेस फैलाते हैं. थर्ड पॉइंट पे आता है कि आप रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक गांव से अभी एकदम से एक लोग लॉयर्स की फ्लड गेट्स ओपन हो जाए. आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ शुरू होती है. अगर बहुत रिस्ट्रिक्ट या कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट है तो आप प्रोफेशनल डिग्री नहीं, आप कोई स्किल्ड एजुकेशन दें. एजुकेशन तो किसी भी किस्म की हो सकती है. इट कैन बी एम्ब्रॉयडरी, इट कैन बी एडवांस्ड स्टिचिंग, कटिंग, डिफरेंट सेक्टर्स हैं. एजुकेशन सिर्फ ये वही ना डॉक्टर, इंजीनियर, लॉ, इस तक महदूद तो नहीं है. If you step into education, अगर आप बाहर के मुल्क देखें, उनके एक छोटे छोटे सेक्टर के लिए बड़ी बड़ी मास्टर्स की डिग्री हैं. बेकिंग से लेके मेरे ख्याल से फैशन डिजाइनिंग तक मेकअप स्कूल्स बन चुके हैं, म्यूजिक तक. तो छोटे छोटे सेक्टर्स की आज अगर PhDs और मास्टर्स हो रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि हम लोग अभी कितने भी पीछे हैं, हम लोगों ने कितना प्रोग्रेस करना है. तो अगर ये वाले जो इस तरह के एरियाज हैं, हम लोग अगर इन एरियाज को हम लोग इन सेक्टर्स पे छोटे छोटे कटिंग, सोइंग, इस तरह की चीज़ों पे लगा दें लड़कियों को स्पेशली, तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा उन एरियाज के लिए भी. ये एक चीज़ आएगी, डिफरेंस तो आएगा फॉर श्योर. अच्छा, लाइफ जो है, जिंदगी खुद एक तालीम है. मेरा तो ये ख्याल है कि शायद जो आपका एक्सपीरियंस है, यू डोंट नीड अ पीस ऑफ पेपर. इस बारे में एक लंबी बहस करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का. तो व्यूअर्स, आप ये जो छोटा सा ब्रेक हम बात कर रहे हैं सोशल टैबूज के ऊपर और सोसाइटी के डिफरेंट इश्यूज के ऊपर. हमारे साथ मौजूद है गुफ्तार एंड नहीम. टेक अ ब्रेक.